قرآن پاک وہ عظیم کتاب ہے، عظیم امت کی طرف بھیجی گئی ہے۔ تاریخ انسانیت میں ایسا پہلی بار ہوا کہ کسی امت نے اپنی کتاب کو ورقوں کے سپرد نہیں کیا، اوراق کا محتاج نہیں بنایا، اس اللہ کے کلام کو، اللہ کی کتاب کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ کتابت دو گتوں کے درمیان کا لکھا ہوا، ہاتھ سے لکھا ہوا، پرنٹ کیا ہوا قرآن یہ امر زائد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں قرآن اس شکل میں موجود نہیں تھا، پھر بھی قرآن تھا، پھر بھی قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، قرآن کے معنی اور مفہوم بتائے جاتے تھے، نماز میں تراویح میں بطور تلاوت کے قرات کی جاتی تھی، فیصلوں میں بطور حکم کے عدل کے طور پر بطور قانون اور آئین کے قرآن موجود تھا، قرآن پاک پر گفتگو کی جاتی تھی، اس کے مسائل و احکام بیان کیے جاتے تھے، تب بھی قرآن تھا۔ بعد میں بطور حفاظت کے امر زائد کے طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن پاک کو مشورے کے ساتھ محفوظ کیا ہے۔ لیکن اس امت کی یہ خاصیت ہے کہ اس نے اللہ کے کلام کو اوراق کا محتاج نہیں بنایا، سینوں میں محفوظ کیا ہے اس امت نے۔ صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی ایسا نہیں جس کو قرآن کا ایک وافر حصہ یاد نہ ہو۔ سورہ عنکبوت کی 49ویں آیت میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن آیات بینات ہے، اور یہ آیات بینات آپ کو کہاں ملیں گی؟ اوراق میں، گتے میں، کہیں لکھی ہوئی؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، جن کو ہم نے قرآن کا علم دیا ہے، یہ آیات اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث ہے، جامع ترمذی میں اور مسند احمد میں یہ مرقوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الجوف الذی لیس فیہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، وہ سینہ جس کے اندر قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ محفوظ نہیں، وہ ایک ویران گھر کے مانند ہے۔ قرآن پاک کے اتنے حصے کو، جس کو ہم نماز میں، تراویح میں، نوافل میں، سنتوں میں، تہجد میں، قیام اللیل میں ہم قرآن پاک کو پڑھ سکیں، ایک ہی آیت، ایک ہی صورت کو بار بار پڑھنے کی بجائے قرآن پاک کا بہت سارا حصہ ایک مسلمان مرد اور عورت کے سینے میں محفوظ ہونا چاہیے۔ بہت سارے اندازے ہیں، ایک معمولی سا اندازہ ہمارا ہے کہ اتنا قرآن جس سے ایک مسلمان کی نماز، ایک عبادت گزار مسلمان کی تراویح، تہجد، قیام اللیل، نوافل، سنت، اگر وہ الگ الگ آیتیں پڑھتا ہے تو کم از کم اس کو آخری 30واں پارہ یاد ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سورتیں جن کی بہت فضیلتیں آئی ہیں، سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ کہف ہے، سورہ المزمل ہے، اس طرح کی سورتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، جن کے فضائل بہت ہیں، ان کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنا چاہیے۔ قرآن یاد ہو تو ہم اس حدیث کی روح سے، اس وعید سے بچ جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے سینے میں قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ محفوظ نہیں، وہ ایک ویران گھر کی مانند ہے۔ اسی کو اقبال نے ان الفاظ میں بیان کیا، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔